بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور پروگرام ہے ملاقات. بہت دنوں کے بعد یہ کرونا کی وجہ سے دوری تھی اور پھر اس کا علاج بھی یہی تھا کہ تنہائی ہو، جدائی ہو اور دوری ہو. لیکن ہم نے سوچا کہ آخر اس دوری کو ختم کیا جائے، یہ 5 فٹ کا فاصلہ رکھ کے اچھے دوستوں کو اسٹوڈیو میں بلایا جائے. آج ہمارے ایسے مہمان ہیں جو جہلم میں پیدا ہوئے، وہیں پہ پڑھائی لکھائی، تہذیب، تمیز اور بہت ساری چیزیں سیکھیں. آواز خدا نے بہت خوبصورت دی، اس آواز کے سہارے ریڈیو میں پہنچے، ریڈیو کے بعد ٹی وی میں پہنچ گئے، پھر کمنٹری بھی سننی. ان کی آواز میں 23 مارچ کی پریڈ کی کمنٹری بھی ہوتی تھی. میرا خیال ہے انہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا. آج ہمارے مہمان ہیں عامر ہاشمی صاحب. عامر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بارش کے موسم میں، کرونائی موسم میں آنے کی زحمت بھی کی، میری محبت بھری درخواست قبول کی. نہیں، زحمت تو نہیں کی خالد بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. سب سے پہلے تو یہ بات ہے، اور دوسری یہ کہ آپ کا محبت بھرا پیغام پہلے میرے پاس پہنچا، دین پھر آپ کی میری کال مجھ تک پہنچی، تو میرا دل چاہا کہ بس میں فوراً پہنچوں آپ کے پاس اور آپ سے ملاقات کی جائے. اور اتفاق کی بات ہے کہ آج موسم بھی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت رمجھم برکھا، میرا پسندیدہ موسم. اور پھر جب ہم یہاں پہ پہنچے تو اتفاق کی بات ہے اسٹوڈیو کے لائٹ کا کوئی مسئلہ تھا، پھر باہر نکلے، لائٹ تو پھر چائے وائے پی ہم نے، تو موسم کو مکمل طور پہ ہم نے انجوائے کیا صحیح معنوں میں. اور میرا خیال ہے آج کا موسم بڑے دنوں کے بعد ہم نے بھی انجوائے کیا ہے. جی بالکل ہلکی فوار میں باہر سے گھوم پھر کے بھی آ گئے. جی بالکل. اور لائٹ آنے کے بعد ہم یہاں بیٹھے ہیں. یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ یہ خالی بھائی سفر ایسے شروع ہوا کہ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ جہلم میں پیدا ہوا. جہلم سے باہر میں کبھی نہیں نکلا تھا. ننیال تھا ہمارا لاہور میں، تو بس لاہور گئے واپس آ گئے. دھدیال پنڈی تھا، پنڈی یہاں پہ آئے واپس چلے گئے. لیکن جب یہاں پہ میری جاب ہوئی تو میں یہاں کسی کو نہیں جانتا تھا. مطلب میری اتنی بھی واقفیت نہیں تھی کہ کسی کے پاس بیٹھ کے ایک کپ چائے کا پی لیا جائے. پھر مجھے یاد آیا کہ دوستوں نے، کالج کے لوگوں نے، جہلم کے لوگوں نے مجھے اس خوش فہمی میں مبتلا کر دیا تھا کہ آپ کی آواز خوبصورت ہے. تو پھر میں ریڈیو کی طرف میں نے رخ کیا. اچھا. تو آزاد کشمیر ریڈیو تراڑکھل میں نے جوائن کیا. وہاں پہ یعقوب لالی صاحب پروڈیوسر تھے. تو ان کا جملہ مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ کہہ لیں کہ پنجابی انہوں نے کہا کہ عامر پتر اس طرح ہے کہ میں تینوں گل دساں، خالد حمید جڑا اج کل سپر سٹار ہے انہوں میں اپروو کیتا سی، تے میں تیرے بارے جو اج کہنا کہ جے تو محنت کیتی تے اپنا قبلہ درست رکھیا تو انشاءاللہ تو کسی مقام تے پہنچے گا. وہ وقت شاید قبولیت کا لمحہ تھا، اور ان کی وہ بات میرے دل میں ایسی بیٹھی کہ مجھے محنت کرنی چاہیے، کیونکہ خالد حمید صاحب میرے آئیڈیل تھے. ٹھیک. میں ان کے سٹائل میں خبریں گھر میں پڑھا کرتا تھا، اور گھر میں بڑی میری کٹ لگا کرتی تھی. اچھا. دوست احباب، گھر والے یہ کیا ہو گیا. اتنا سا ہمارے پاس ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا، اس کے اندر وہ ریکارڈ کرنا سننا، جی ریکارڈ کرنا سننا، ریکارڈ کرنا سننا. تو بہرحال قصہ مختصر پہنچ گئے جناب. تو وہاں سے پھر فیچرز کیے، ڈرامے کیے، راولپنڈی ریڈیو گئے. تو پھر ان دنوں مجھے پتہ لگا کہ ورلڈ سروس اسلام آباد میں شفٹ ہے کراچی سے. ٹھیک ہے. تو ورلڈ سروس چلا گیا، وہاں پہ قسمت آزمائی. تو وہاں بطور اناؤنسر، نیوز کاسٹر، فیچر آرٹسٹ، صداکار، مطلب ہر شعبے میں، کیونکہ نئے وہ شفٹ ہوئے تو آرٹسٹ کی کمی تھی، تو جس اس میں کہتے تھے موقع مل جاتا تھا کہ جی ہاں جی کر سکتے ہیں جی. وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اس زمانے میں استاد بھی، پروڈیوسر بھی ایک شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے. اس طرح انہوں نے ہمیں لکھانا، پڑھانا، سکھانا شروع کیا. ادب و ادب بڑا ہوتا تھا تو ہم بھی اسی طرح ان سے محبت سے پیش آتے تھے. اچھا، یہاں پہ ایک بات یہ ہوئی کہ جب ہم اسٹوڈیو سے پروگرام کر کے باہر نکلتے تھے تو ہمیں ایک لسٹ تھما دیتے تھے. اچھا. کہ یہ آپ نے غلط پڑھا، آئندہ ایسا نہیں پڑھنا. آپ نے 3 گھنٹے کا پروگرام کیا، 3 گھنٹے میں ہم نے 4 انگلش کے لفظ بولے تو کیوں بولے؟ یہ اردو سروس ہے، آپ نے انگریزی کیوں بولی بیچ میں؟ ٹھیک. تو وہاں سے پھر ذہن میں ایک چیز پیدا ہو کہ جس زبان میں آپ پروگرام کر رہے ہیں وہ مکمل طور پر ویسے ہی ہونا وہی کرنی چاہیے. بات آپ نے وہ محنت کی واقعی محنت میں ہی عظمت ہے. جی بالکل. عامر صاحب، خالد حمید صاحب ہوں
حمید اختر صاحب ہوں، اظہر لودھی صاحب ہوں، ارجمن شاہین صاحبہ ہوں، یہ سارے لوگ ان کے ساتھ، ہو سکتا ہے کچھ کے ساتھ آپ نے خبریں بھی پڑھی ہوں، جی جی جی، کچھ کے ساتھ آپ بیٹھے بھی ہوں. ایک جگہ تھی، آج جب آپ صبح ایک چینل دبانا شروع کریں ریموٹ کے ساتھ تو پورا 1 گھنٹے کا خبرنامہ آپ ایک اسٹیشن پہ نہ دیکھیں، چلتے جائیں پورا خبرنامہ ختم ہو سکتا ہے. جی جی بالکل. کیسا لگتا ہے وہ خبرنامہ اور یہ خبرنامہ؟ آپ نے بڑی پیاری بات کی، اور سب سے پہلے تو خالد مجید صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے اللہ کے کرم سے یہ اعزاز حاصل ہے، رائٹ فرام سوریا شہاب اچھا ٹھیک. ان وہ، اور جب وہ نیوز پڑھ کے باہر نکلتی تو ہم نیوز پڑھنے چلے جاتے تھے اس طرح. اس کے بعد پھر خالد حمید صاحب، عبدالسلام صاحب، مہاپارا صفدر صاحبہ، یہ بڑے نام، ارجمن شاہین صاحبہ، حمید اختر صاحب، مطلب یہ وہ لوگ ہیں. سوریا شہاب صاحبہ کو چھوڑ کے باقی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مجھے خبرنامہ پڑھنے کا اعزاز حاصل ہے. واہ ٹھیک. اس زمانے میں خبرنامہ 15 منٹ کا ہوتا تھا. ٹھیک. یہ بعد میں پھر 15 منٹ سے 30 منٹ کو ہوا. پھر 2 سال پہلے جو ہمارے ایک ڈائریکٹر نیوز آئے تھے جاوید خان جدود، بڑے انوویٹیو، بڑے ڈائنامک ڈائریکٹر نیوز، ان کے آنے سے اسٹوڈیوز کی اور نیوز کا اسٹائل سارا چینج ہو گیا. انہوں نے 1 گھنٹے کا خبرنامہ کر دیا تھا. 1 گھنٹے کے خبرنامے 2 لوگ وہ نیوز پڑھتے تھے. اب پھر اب نے جب ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد پھر وہ 30 منٹس پہ آ گیا سلسلہ. تو آپ یقین کریں کہ عبدالسلام صاحب، خالد حمید صاحب، حمید اختر صاحب، ارجمن صاحبہ، مہاپارا صفدر، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو ہم پہلے ٹیلی ویژن پہ دیکھا کرتے تھے اور ہماری خواہش ہوتی تھی کبھی ان کو دیکھ لیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع دیا کہ دعا قبول ہو گئی، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے خبریں پڑھی، ان کے زیر سایہ ان سے سیکھا بھی. عبدالسلام صاحب سے میں نے بہت سیکھا، حمید اختر صاحب سے بہت سیکھا. لوگ ان کی خبروں سے اپنے تلفظ ٹھیک کیا کرتے تھے. بالکل صحیح، آپ کی بات بالکل صحیح. کہ بچپن میں میرے والد صاحب مجھے کہا کرتے تھے کہ اگر اردو درست کرنی ہے تو پاکستان ٹیلی ویژن کی خبریں دیکھو جی، یا ریڈیو پاکستان سنو. جی. لیکن معذرت کے ساتھ اب بالکل الٹ ہو گیا. ہاں جی، آدھی خبر انگلش میں ہوتی ہے اور ساتھ اردو پنجابی، پتہ نہیں سب کچھ مکس، اور کوئی ادب احترام کوئی کچھ نہیں. مطلب آپ مشروب چینلز جتنے ٹیلی ویژن کے ریڈیو کے آگے ہیں، عجیب سلسلہ ہو گیا ہے. اب وہ سیکھنے کا سلسلہ نہیں ہے، اب صرف ریٹنگ کا سلسلہ ہے. یس. آپ کو یہ نہیں پتا کس پچ پہ بات کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کس سے مخاطب ہیں. اب عجیب سلسلہ چل پڑا ہے. اب وہ ادب احترام اور کانٹینٹ وغیرہ کچھ نہیں. اچھا، خبرنامہ، خبروں سے آپ آگے چلے، جی جی، ڈراموں میں بھی کام کرنا شروع کر دیا. پھر ڈرامے آگے. اور اس میں ایک بڑا دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ ایک بینکر، جو بینکوں میں کام کرنے والے لوگ تو ذرا سے وہ روکھے سے ہو جاتے ہیں. جی جی بالکل صحیح، روکھے سے ہو جاتے ہیں، بالکل ہو جاتے ہیں. اچھا، پھر اس میں شائستگی رکھنا، اسٹیج کمپیئرنگ کرنا، جی جی، میوزک کی کمپیئرنگ کر رہے ہیں، میوزیکل شوز، بالکل. یہ سارا ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی وہ بات کریں نا. ہاں جی، دیکھیں مجھے شروع سے ہمیشہ شوق یہ رہا ہے، بلکہ اچھا بھی لگتا ہے. اسٹیج ایک وہ میڈیم ہے جو آپ کا لیول اسی وقت آپ کو بتا دیتا ہے. صحیح. کہ آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں یا آپ کا لیول کیا ہے. ہم جب اسٹیج پر آتے ہیں تو پہلے 2 سے 3 منٹ آپ کے ہوتے ہیں کہ آپ اسٹیبلش اپنے آپ کو کر لیتے ہیں. صحیح. اور ایک اچھا کمپیئر وہ جان جاتا ہے کہ میری پبلک کیسی، ان سے کس قسم کی بات کرنی ہے. صحیح بات. یہ اسٹیج پہ ہم نے سیکھا. اور اس سلسلے میں پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں میری بڑی خواہش تھی کہ میں کبھی اسٹیج پہ پرفارم کروں. اللہ تعالیٰ نے وہ میری پوری کی. ایک دفعہ لیاقت ہال میں دیکھنے کے لیے گیا اسٹیج ڈرامہ کسی دوست کے ساتھ. وہاں میں نے خواہش کی یا اللہ مجھے کبھی ایسا موقع دے کہ میں یہاں پہ کمپیئرنگ کروں. اور مجھے جو پہلا موقع ملا اس میں لیلا زبیری اور میں نے وہاں پہ کمپیئرنگ کی تھی. اچھا. اس وقت اس زمانے میں بڑے مشہور آرٹسٹ تھے انجم حبیبی صاحب جو ماشاءاللہ آج بھی ہیں، نسیم قریشی صاحب، مہاپارا صفدر، کیا نام ہے ان کا، صفیہ حیدر، یہ تھی. اور پرائڈ آف پرفارمنس استاد نفیس احمد خان، پرائڈ آف پرفارمنس استاد رئیس احمد خان، اور اس طرح بڑے نام تھے.
تو اس شو کی میں نے کمپیئرنگ کی. میوزیکل پروگرام کی جب کمپیئرنگ کر رہے ہوں, جی اس میں میں نے دیکھا جی کہ آپ حامد علی خان صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے کمپیئرنگ کر رہے ہیں, اور بھی اسی طرح بہت سے آرٹسٹ. استاد اسد امانت علی خان کے میں نے پروگرام کیے سولو. اچھا. استاد حامد علی خان صاحب کا, اس کے بعد حمیرہ ارشد کا, ثریا خانم, اور جو ہیں کیا نام ہے ان کا, ایک اور بڑا مشہور نام ہے, وہ نام پھر ابھی ذہن میں آ جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ ان کا پروگرام خاص طور پہ پی این سی نے غلام عباس صاحب. جی جی. تو مجھے یہ اعزاز حاصل رہا کہ پی این سی اے سے جو مجھے پہلا موقع دیا گیا تھا وہ عارف جعفری صاحب نے مجھے موقع دیا. انہوں نے مجھے کسی جگہ کمپیئرنگ کرتے ہوئے سنا تھا. اچھا. اس زمانے میں پرائیویٹ شوز میرٹڈ کے دھماکے سے پہلے یہاں پہ اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی میوزیکل شو, کوئی پروگرام ہوا کرتے تھے. اور اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں ایسا ہوتا تھا کہ ہر دوسرا تیسرا شو میں ہوسٹ کیا کر رہا تھا. اچھا. تو وہاں سے انہوں نے مجھے پک کیا اور میرے پاس فون آیا جی کہ ایک ہمارا پی این سی اے کا فلمی میوزک کا میلہ ہو رہا ہے, اس کی کمپیئرنگ آپ نے کرنی ہے. اچھا. اس میں پاکستان کے تمام بڑے آرٹسٹ, انور رفیع صاحب بھی, غلام عباس صاحب, اور یہ دوسرے پرائڈ آف پرفارمنس دوسرے آرٹسٹ والے سب لوگ وہاں پہ آئے تھے. وہ پھر ایسا سلسلہ ہوا کہ اس کے بعد پھر مطلب سلسلہ ہمارا آگے بڑھتا گیا اور شوز پھر میں نے زیادہ. اسٹیج ڈرامہ بھی کیا؟ اسٹیج ڈرامہ میں نے نہیں کیا, خواہش ہے کرنے کی کہ کروں. ٹی وی ڈرامہ کیا؟ جی ٹی وی ڈرامہ میں نے کیا. ٹی وی کی میں نے 2-3 سیریلز کی. پشاور سے مجھے اعجاز نیازی صاحب نے جی بلایا, جی گلے سنگ ان کی سیریل تھی پشاور کی. اچھا. وہ میں نے کی تھی. اس کے بعد یہاں پہ کرنٹ افیئرس میں ڈاکومنٹریز میں نے بے پناہ ڈاکومنٹریز کی, تھاؤزنڈس کے حساب سے. اچھا. ان دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا مشہور ہوا تھا پروگرام ریسکیو 911, ڈسکوریز انڈر واٹر اور نیشنل جیوگرافک اسپیشل. یہ اس کی اردو کی ڈبنگ ہوا کرتی تھی. اچھا 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 اچھا. کنول مسعود صاحبہ تھی, شاہد اقبال پاشا صاحب تھے, اور کیسر نقی امام صاحب, احسان قادر ہاشمی صاحب, اور یہ کرنٹ افیئرس کی کافی ڈاکومنٹریز وغیرہ کی. یہاں پہ ایک نام میں لوں گا, عرفان خان صاحب. اچھا اچھا. ان کے ساتھ میں نے کرنٹ افیئرس کی بہت زیادہ, انٹرنیشنل ریلیشن ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس میں وہاں پہ بہت ڈاکومنٹریز کی. ان کی مین وائل ٹرانسفر ہو گئی کراچی. میری چونکہ ان سے دوستی ہو گئی تھی اور کراچی کبھی کبھار میرا آنا جانا ہوتا تھا. تو وہاں سے فون آیا کہ یار عامر آپ کراچی آؤ, میں سیریل کر رہا ہوں اور تمہارے مطابق ایک رول ہے وہ تم نے کرنا ہے. اچھا. اور ہم کیا رہے تھے آفس سے اپلیکیشن دی, چھٹی 1 مہینے کے لیے وہاں پہنچ گئے. شگون نام سیریل تھا. اچھا اچھا. جی وہ تھوڑا سا کامیڈی ٹائپ کا تھا. وہ پھر کراچی سے میں نے. عامر ہاشمی صاحب جب ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, خوبصورت سی باتیں, اچھے اچھے دوست آپ جیسے آئے ہوں اور پڑھی لکھی باتیں بھی ہو رہی ہوں تو ٹائم کا احساس نہیں ہوتا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جی 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 بالکل. اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. لیکن چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ملاقات دیکھتے رہیے. عامر ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بڑی امپورٹنٹ اور بڑی خوبصورت باتیں ابھی انہوں نے بتانی ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں, لڑنا ہے. جی ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. عامر ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خوبصورت خوبصورت سی باتیں ہم سن رہے ہیں اور کر رہے ہیں. اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ بہت اچھے گلوکار بھی ہیں, اور ساتھ یہ بتانا ہے کہ 23 مارچ کی جو پریڈ ہم دیکھا کرتے تھے اس کی کمنٹری بھی عامر ہاشمی صاحب کی آواز میں ہوتی تھی.
عامر صاحب یہ ساری چیزیں اکٹھی اور ایک بینکر خشک سارے دن کی بس وہ خالد بھائی اتفاق کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کی نیت اچھی ہو نا تو منزلیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. ہاں تو اس کا بھی ایک واقعہ ہے کمنٹری کے حوالے سے بھی. اچھا لئیق احمد صاحب واہ وہ کیا کرتے تھے کمنٹری ہر 23 مارچ کی. ان کے ساتھ ایک اور صاحب تھے, اس وقت مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا, وہ کمنٹری کیا کرتے تھے. یہ بڑی خواہش ہوئی کیونکہ شروع سے یہ تھا کہ کسی ایک جگہ رکنا نہیں ہے. جیسے بطور فیچر آرٹسٹ میں نے کام کیا, اس سے تھوڑا سا گھبرایا تو صداکاری شروع کر دی. اس کے بعد پھر اناؤنسر میں بن گیا, اناؤنسمنٹ کی, تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ خبریں پڑھنا شروع کر دی. ساتھ ہی اسلام آباد ریڈیو چلے گئے, وہاں پہ پھر ہم نے پروگرام آپ کی فرمائش کی, رات 11 سے 12 مقبول ترین پروگرام تھا. بالکل. اور اس زمانے میں چونکہ اور چینلز نہیں ہوا کرتے تھے تو نیٹ ورک پہ یہ پروگرام چلا کرتا, بوریوں کے حساب سے لوگوں کی فرمائشیں آیا کرتی تھی. بالکل. اور لوگوں کو یاد ہوتا تھا کون کون سے دن کس کس اناؤنسر نے آنا ہے. تو مطلب یہ ایک عجیب سا اچیومنٹ کا احساس ہوتا تھا. ایک دن اسی طرح میں خبریں پڑھ کے فارغ ہوا تو پتہ لگا کہ ISPR سے فون آیا. انہوں نے کہا جی کہ خوبصورت سی آواز سے ہی ہم نے 23 مارچ کی کمنٹری کے لیے, گراؤنڈ کمنٹری کے لیے چاہیے. تو میرا نام سجیسٹ کیا. یہاں سے پھر میں گیا وہاں پہ ISPR کے DG سے ملاقات ہوئی. انہوں نے گپ شپ لگائی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آج سے آپ ہماری ٹیم میں شامل ہیں. 23 مارچ آنے والی اس کی کمنٹری, گراؤنڈ کمنٹری آپ کریں گے ساتھ. اچھا. تو جناب وہ اس زمانے میں وہ تو کرتی تھی یہ ریس کورس میں گراؤنڈ, ریس کورس گراؤنڈ میں یہ 23 مارچ کی پریڈ ہوا کرتی تھی. پنڈی ریس کورس گراؤنڈ. جی جی بالکل. اچھا, وہاں سے پھر وہ سیکیورٹی پرپز کی وجہ سے پھر یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آ گئی جو بالکل روڈ کے اوپر. جی اچھا, پھر وہاں سے ختم ہوئی تو پھر یہ کنونشن سینٹر کے بیک سائڈ پہ جو ہمارا وہ ایریا تھا, تو یہ تقریباً جنرل مشرف صاحب کا جو پورا دور تھا 10 سے 12 سال کا جو تھا دور, اس میں گراؤنڈ کمنٹری میں ہی کرتا رہا ہوں. اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کابینہ چینج ہوتی ہے تو پھر وہ ٹیم بھی تھوڑی سی چینج ہوتی ہے. تو پچھلے تقریباً 1 سال سے پھر وہ میں اس ٹیم کا حصہ نہیں رہا. یہ کرتے کرتے بیچ میں فلم میں آپ کام کرنے چلے گئے. یہ کیا ہے؟ اچھا, فلم کا بھی بڑا عجیب واقعہ کہ جہلم میں گیا ہوا تھا تو ہمارے ایک دوست تھے وہاں پہ. انہوں نے کہا کہ آج شام کی چائے آپ نے میرے ساتھ پینی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. وہاں بیٹھا تو وہاں پہ ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ بالکل فٹ ہے. اچھا. تو گفتگو کے دوران یہ جملہ مجھے عجیب سا لگا کہ بالکل فٹ ہے. میں نے ان سے پوچھا کیا کہہ لیں گے. وہ دراصل یہ ہے کہ ان کو ایک ویل ہائٹڈ اور شکل سے پڑھا لکھا نوجوان چاہیے جو پولیس آفیسر کا اس کا رول ہے. اچھا. تو وہ کرنا ہے, اور یہ اس لحاظ سے اسمارٹ بھی ہے, ہائٹڈ بھی ہے, اور یہ بالکل فٹ ہے. تو میں نے کہا فلم تو میں نے کبھی نہیں کی. تو کہہ لیں گے پنجابی دا رول ہے جی. میں نے کہا پنجابی تو فلم میں نے کبھی کی نہیں. فلم بھی پنجابی ہے. فلم بھی پنجابی. اچھا. کہہ لیں جی نہیں وہاں سے کرا لیں گے, تو فکر ہی نہ کرو, بس اسی حامی پر ہو تو بس کرا لیں گے. اچھا, آپ یقین کریں کہ ان دنوں گرمی بڑی شدید, جولائی اور اگست کا مہینہ, حبس کا مہینہ. اچھا. ان دنوں وہ فلم کی شوٹنگ تھی جہلم میں, گاؤں میں حبس زدہ ماحول, اور جناب وہ کیا بس کر لی آپ جیسے دوستوں نے کہا, اور پھر وہ فلم کر لی. اس کا نام تھا سزا, فلم کا نام تھا. اچھا. اور وہ یہ ٹیلی فلم تھی, اور پنجابی چینلز کے لیے وسیع وغیرہ اور یہ دوسرے آپ چینل ان کے لیے بنائی گئی تھی. پھر UK میں یہ جی ریلیز ہوئی تھی. تو بس یہ ایک تجربہ تھا, یہ کیا. ایک زمانے میں آپ نے کچھ رسالوں میں لکھتے بھی رہے ہیں. جی جی, وہ بات ہے نا کہ ایک روح بے چین سی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. تو لکھنے کا خیال آیا تو میگزین تھے, میڈیا ٹائم, اوورسیز انٹرنیشنل, اور دوسرے اخبارات میں لکھتا رہا. تو آج کل میں فیملی میگزین جو ہے لاہور سے, ہفتہ روزہ فیملی میگزین ہمارے وقت کا, اچھا, اس کے لیے میں آرٹیکلز وغیرہ لکھ رہا ہوں, مختلف آرٹیکلز لکھتا ہوں. سوشل ایشو پہ یا سوشل ایشو ہوتے ہیں, مختلف قسم کے ایشوز ہوتے ہیں, اس کے اوپر میں لکھتا ہوں, اور اللہ کے فضل سے پذیرائی ملتی ہے. اچھا. کوئی ڈرامہ یا کوئی فیچرز وغیرہ لکھنے کا بھی رجحان رہا؟ فیچرز میں نے صرف ریڈیو میں لکھے تھے. اچھا. جی, وہ اس کے علاوہ میں نے نہیں لکھا. بس
दरअसल ऑफिस की जिम्मेदारियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वाइस प्रेसिडेंट हूँ बैंक में, तो उस लिहाज से फिर जिम्मेदारियाँ, फिर रेडियो में न्यूज़ पढ़ता हूँ, मुख्तलिफ प्रोग्राम वगैरह, स्टेज शोज़, ये मतलब इससे मुख्तलिफ ये सिलसिला चलता रहता है। तो लिखने के लिए भी ज़रा कम मौका मिलता है, इसलिए तो इसके लिए तो आप जैसे लोग जो जिसको कहते हैं वो उस्तादान अच्छा, ये इल्ज़ाम भी है। नहीं, आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और ये कहना चाहिए कि पिंडी इस्लामाबाद में जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड है वो आप नंबर 1 है उनमें, क्योंकि आपके लिखने लिखाने में जो आपकी गहरी नज़र है वो और लोगों की नहीं है। और आप माशाल्लाह गुज़श्ता 35-40 साल से लिख रहे हैं, और उस ज़माने से लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे एक हमारे दोस्त ने बताया था कि जब आपने पहला कोई फीचर वगैरह लिखा था तो तो 50 रुपए आपको मिले 50 थे। रुपए का चेक मिला था, और जब ये आप किसी मुखबर ने उड़ा दी। हाँ, और छुप छुपा के आप वो बैंक में लेके गए तो बैंक वाले इकट्ठे हो गए जी कि ये 10 के पैसे किथों आए ने। हाँ, तो जब आपने बताया जी कि मैं लिखना करूँ, वो लोगों को बोला, वो देखे जाको तो लिखना भी है। हाँ, रेडियो के लिए लिख रहा है। वो क्या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का ज़माना हो तो हाँ, मुझे हाँ, भी हाँ। बहरहाल ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। ये आप एकदम मेरी तरफ आ गए, पूछना तो मुझे ये था कि ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए ये बताइए कि बहुत ही शानदार किस्म का शो जो कंपेयर किया हो, कुछ में आप कंपेयर हो, कोई यादगार कौन सा है? मेरा यादगार शो जो है मुझे लेके गए थे, हामिद अली खान साहब का शो था पीसी भूरबन में। अच्छा। और ये हार्ट कॉन्फ्रेंस थी, पूरे पाकिस्तान की आर्मी के हार्ट सर्जन्स की कॉन्फ्रेंस थी, विद फैमिली। वहाँ पे सब लोग थे, तकरीबन 500-700 लोग थे। तो कंपेयरिंग के लिए मुझे यहाँ से लिया गया था। हामिद अली खान साहब, उस्ताद हामिद अली खान साहब वहाँ से लाहौर से तशरीफ लाए थे, और साथ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उस्ताद रईस अहमद खान जो वायलिन वाले, जी, बिल्कुल, वाह वाह। ये हम 3 लोगों का शो था, और ये तकरीबन 3 से 4 घंटे वहाँ पे रहा। अच्छा, पीसी भूरबन ये सोलो ही हो गया तकरीबन। ओहो हो, इतना मज़ेदार वो शो था। और हामिद अली खान साहब के साथ इत्तेफाक की बात है कि मैं 97 में मैंने पहला शो किया था, फिर 10 इयर्स के बाद दूसरा शो किया था, अच्छा, फिर उसके बाद 10 इयर्स के बाद तीसरा शो किया था, यहाँ पे जो पीसी भूरबन में था। अच्छा। और माशाल्लाह बड़ा कामयाब रहा, और बहुत अच्छा रहा। ये स्टेज शो करने का जो मुझे मज़ा इसलिए आता है कि इसमें आपका लेवल उसी वक्त पता लग जाता है, और आप जो लम्हा बलम्हा उससे सीखते हैं ना, वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलता है। आपको पता लग जाता है कि मैंने कहाँ गलती की थी और कौन सी जगह मैं खड़ा हूँ, और लोगों की नज़रों से आपको पता लग जाता है कि आपने प्रोग्राम को किस तरह लेके चलना है। बिल्कुल ऐसा ही है। आमिर साहब, बातें करते करते हम उस सतह पे पहुंच चुके हैं कि जहाँ पे इजाज़त लेना ज़रूरी हो जाती है। अरे मुझे खुद अच्छी अच्छी बातें करते करते वक्त का पता नहीं लगा, एहसास नहीं और होता। मुझे इस चीज़ के कहने में बिल्कुल कोई यार नहीं है। हाँ। कि सबसे पहले तो मैं हक टीवी का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, नहीं, आप इस और काबिल हैं। यहाँ पे बुलाया अपने यहाँ पे चैनल के लिए। और दूसरी मेरे लिए एजाज़ की बात है कि इतने सीनियर जो एंकर हैं, लिखारी हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है बहुत शुक्रिया आपका। कि ये चंद लम्हात आप लोगों ने मुझे दिए। और एक प्रोग्राम आपकी तरफ वो रह गया, उधार। अच्छा। उधार कह लें या इसको कह लें, आपकी तरफ वो पेंडिंग हो गया कि किसी दिन हम बैठेंगे फिर इंशाल्लाह, जी ज़रूर। उसमें हम सिर्फ गानों पे बात करेंगे। जी बिल्कुल, ठीक है। आज आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बाहर मौसम बारिश का, और फिर उसमें हमने सैर भी कर ली, एंजॉय भी कर लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। और कोरोनाई मौसम में, कोरोना के इस दौर में आप घर से निकल के आए, आपका दोबारा शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त ख़त्म हुआ। खालिद मजीद को इजाज़त दीजिए। मुलाकात देखते रहिए, फिर मिलते हैं किसी बहुत अच्छे खूबसूरत मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।